اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 178 ہے، حدیث نمبر 1672 1672۔ اس میں ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ایک طرف فرمایا کہ سل من قطع، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ جو تجھ سے رشتہ توڑے، واعفو من ظلم، اسے معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرے۔ ایک طرف تو یہ فرمایا، دوسری طرف کیا فرمایا کہ بعض اوقات ناظرین کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کر لے، خیر اور نیکی والا کام کر لے، تو ہم اس کی بعد میں ایک غلطی کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس کی خیر بھلائی نیکیاں، اس کی ساری چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، اچھائیاں ایک طرف رہ جاتی ہیں، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ 10 اچھائیاں 10 نیکیاں جو اس نے ہمارے ساتھ کی وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور ایک خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کام اچھا نہیں لگا تو وہ ہم پیش نظر رکھتے ہیں اور اسے اپنی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا معاشرے میں اسے گندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نا، تو جو برائی بھی کرے تو جتنی طاقت ہے نا آپ اس کے ساتھ بھلائی ہی کریں، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، کتنا کرے گا بالآخر وہ ہار جائے گا۔ اور جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کی بھلائی کو کبھی نہ بھولیں۔ ناظرین و سامعین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائیاں کی جائیں، لیکن جہاں ان کا مطلب نکل جائے تو وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جس نے احسان کیا ہوتا ہے، بھلائی کی ہوتی ہے، اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی غیبتیں کرتے ہیں، اسے نیچا گرانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جس کے وہ بھلائی یعنی احسان کر یا نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی کسی کے ساتھ جب نیکی کریں تو بے توقع نہ رکھیں کہ وہ رد عمل میں آپ کے ساتھ نیکی کرے گا۔ نیکی کریں، بھلائی کریں اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن جس کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے تو کچھ اس کی بھی ذمہ داری ہے نا۔ تو ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، برائی کا بدلہ نہ دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جہاں فرمایا کہ بھلائی کا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے نا اسے بدلہ دو۔ اگر تم کچھ بھی نہیں دے سکتے نا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا خیر ضرور کرو، دعا کیا کرو اس کے لیے کہ مولا اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اس نے نیکی کی ہے، اس نے احسان کیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں اسے کچھ عطا کروں، مولا تو اسے بہترین جزا عطا فرما۔ تو جب کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ اس کو بدلہ دیں، یعنی جتنا ہو سکے بدلہ دیں، اچھا بدلہ دیں۔ کچھ بھی نہ دے سکیں تو اس کے لیے پھر دعائے خیر کا اہتمام کریں، دعا کیا کریں۔ جب اکیلے میں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اس کے لیے دعا کیا کریں، تو یہ بھی کچھ نہ کچھ بدلہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی جو آیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ آیت نمبر 50 ہے۔
اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اسے عدوون پڑھیں گے، وف کی صورت میں عدو پڑھا جائے گا۔ بدلن پڑھیں گے، وف کی صورت میں دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے تو بدلا پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں علامت وقف اندر 50 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 50 یعنی 50 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ ایک کلمہ، فا دوسرا، تتخذون تیسرا، ہو چوتھا، واو پانچواں، ذریتا چھٹا، اولیاء ساتواں، من آٹھواں، دونی نواں، پھر اس کے بعد لا 10واں، عدو 11واں، بئسا 12واں، لی 13واں، الظالمین 14واں، بدلا 15واں۔ کل یہاں پر ناظرین 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ تتخذون ہو، یہ تمام کے تمام علیحدہ علیحدہ ہیں، ملا کر پڑھیں گے۔ افتتخذونہ، آ علیحدہ، فا علیحدہ، تتخذون علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے۔ افتتخذونہ و ذریتہ، ذریتہ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جماع کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا الٹا پیش ہو، اس کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اولیاء، یہاں پر بھی آپ دیکھیں مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو بھی 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، واجب ہے۔ میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ من دونی، علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، دونی۔ اچھا جی، من میں نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ من دونی وہم، وہم، یہ لا علیحدہ، کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے۔ لکم، یہ لا اصل میں لی ہے، کم کے ساتھ یوز ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہاں رکیں گے تو عدو پڑھیں گے۔ بِئْسَ لی الظالمین، لام کے نیچے زیر، اس سے الظالمین کے ضا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ضا حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو للظالمین غلط، للظالمین، ضا کھڑا زبر ضا اور ضا الف زبر ضا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ بئس للظالمین بدلا، یہاں وقف کریں گے تو بدلا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتتخذونہ، وذریتہ،
اولیاء من دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، ذریتا دوسرا اسم یہاں نمبر 1 آئے گا، تیسرا اولیاء، چوتھا دونی یہاں یا ضمیر نمبر 1 یہاں پر نمبر 1 یہاں پر نمبر 1، پانچواں عدو، چھٹا الظالمین، ساتواں بدلا. تو کل یہاں پر 7 اسما ہیں. تو نمبر 1 ہو ضمیر، اور نمبر 2 ہم، نمبر 2 یا، نمبر 3 ہم، اور نمبر 4 کم. دوسرا اسم ہے ذریتا، نمبر 3 اولیاء، نمبر 4 دونی، اور نمبر 5 عدوٌ. نمبر 6 الظالمین. نمبر 7 بدلا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین مستمعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ملاحظہ فرمائے ناظرین کہ آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اسما بھی لکھ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں افعال. تو پہلا فعل ہے تتخذون، اور دوسرا فعل ہے بئسا. تتخذون اور بئسا. تتخذون اور دوسرا ہے بئسا. دو افعال ہو گئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف حمزہ زبر آ، اور دوسرا ہے فا، تیسرا ہے واو، چوتھا ہے من. واو گزر چکا ہے نمبر 3 میں. پانچواں ہے لی، اور یہاں پر بھی نمبر 5 ہی آئے گا. تو کل ملا کر ناظرین 5 حروف ہیں. کل ملا کر 5 حروف ہیں. نمبر 1 حمزہ زبر آ، نمبر 2 فا، نمبر 3 واو، نمبر 4 من، نمبر 5 لی.
7 اسما، 2 افعال، 7 اور 2 9 اور 5 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 14 کلمات ہیں۔ آئیے اسما کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اسم ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم یا ہم کی شکل میں ہوگی، اور منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوگی۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اس کے بعد ہے ذریتہ، ذریتہ کہتے ہیں اولاد کو، اس کی جمع آتی ہے ذریات، بہت سی اولادیں، ذریت اولاد، ذریات بہت سی اولاد۔ ذریت ناظرین ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کہتے ہیں مددگار کو بھی، ولی کہتے ہیں دوست کو بھی، ولی کہتے ہیں قریب رہنے والے کو بھی، اور اولیاء اس کی جمع ہے۔ تو یہاں پر دوست کے معنی میں ولی، دوست، اولیاء بہت سے دوست۔ ولی اور اولیاء عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کس معنی میں؟ عام طور پر ناظرین جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر ہم ولی جو ہے وہ سرپرست کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ فقہی اعتبار سے بہرحال عام طور پر عام فہم انداز میں ہم دیکھیں تو ولی اور اولیاء ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ایک ہو تو ولی کہتے ہیں، بہت سے ہوں تو اولیاء کہتے ہیں۔ دونی کا معنی ہوتا ہے سوا، علاوہ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ عدو کہتے ہیں دشمن، اعداء اس کی جمع ہے۔ عدو ایک دشمن، اعداء بہت سے دشمن۔ ظالمین، ظالمین ظالم کی جمع ہے، 2 جمع آتی ہیں ظالمون اور ظالمین۔ ظالم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو ظالم ظلم کرنے والا ایک شخص، ظالمین اور ظالمون ظلم کرنے والے بہت سے افراد۔ تو ظالم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بدلہ، بدلہ کا معنی بدل ہے، بدل کا معنی کیونکہ یہاں پر عامل یہ چاہتا ہے کہ 2 زبر کی تنوین آئے، نہ حالت نصب میں ہو، تو ویسے بدل ہے، بدل کا معنی بدل ہی ہوتا ہے، اور بدلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بدل کیا ہے، یعنی اس کا عوض مجھے کیا ملے گا، اس کا بدلہ کیا ہے، یعنی اس کام کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بدلہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بدل بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین افعال کی جانب چلتے ہیں۔ تتخذون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم بناتے ہو، یا تم بناؤ گے، یا تم سب بناتے ہو، یا تم سب بناؤ گے۔ اور یہاں پر معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ تم بناتے ہو۔ تو یہ استفہام کے لیے حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا۔ فا کا معنی پس یا تو، اور یہاں پر اس کا معنی ہے پس۔ افتتخذون، کیا پس تم بناتے ہو، یا پس کیا تم بناتے ہو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ بئسا فعل ضم ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، یہ فعل ضم ہے۔ وہ افعال جس کے ذریعے کسی کی مذمت کی جائے اسے افعال ضم کہتے ہیں۔ ایک ہو تو فعل ضم، زیادہ ہو تو افعال ضم کہتے ہیں، جیسے بئسا ساء، یہ دونوں کے دونوں افعال ضم میں سے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا ہی برا ہے، بئسا کیا ہی برا ہے یا برا ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا، فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں واو ہے، واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
من و عن. اس کے بعد ہے لی، علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کے لیے واسطے. ناظرین و سامعین، 7 اسماء، 2 افعال، 5 حروف، 14 کلمات ہیں. 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذریت، نمبر 2 ولی اور اولیاء، نمبر 3 ظالمین میں ظالم، نمبر 4 بدل، اور نمبر 5 من میں منوان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، تا زبر تت، تا زبر تا، خا زیر خی، ذال واو پہ ذو، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو. افتتخذونہ، واو زبر وا، ذال اور واو پیش ذر، را یا زیر ری، یا زبر یا، تا زبر تا، ہا الٹا پیش ہو. وذریتہ، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، یا الف زبر یا، حمزہ زبر آ، اولیاء، میم نون زیر میو، دال واو پیش دو، نون یا زیر نی، میو دونی. واو زبر وا، ہا میم پیش ہم و ہم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم لکم، عین زبر آ، دال واو پیش دو، واو دو پیش ون، عدوون. یہاں رکیں گے تو عدو پڑھیں گے. با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام زا زیر لغ، زا کھڑا زبر زا یا زا الف زبر زا، لام زیر لی، میم یا زیر می، نون زبر نا، للظالمین، بئس للظالمین. با زبر با، دال زبر دال، لام دو زبر لن، بدلن. یہاں وقف پڑھیں گے تو بدلا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. آ کیا، فا پس، تتخذون تم بناتے ہو، تم بناتے ہو، ہو اسے، وا اور ذریتہ اولاد ہو اس کی، اولیاء دوست، من سے، دونی سوا یا میرے، وا اور یہاں پر واو حالیہ ہے. اس کا معنی ہے حالانکہ، ہم وہ، لا واسطے، کم تمہارے، عدوون دشمن، بئسا برا ہے، لی کے لیے، الظالمین ظالموں، بدلا بدلا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے. ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ
انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، خاص طور پر ناظرین جو سورہ کہف کی آیت نمبر 48 ہے، اور ناظرین میں آیت نمبر 48 بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، اور سب آپ کے رب کی بارگاہ میں صف بصف پیش کیے جائیں گے، بے شک ہمارے پاس اسی حالت میں آ گئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا زوم تو یہ تھا کہ ہم تم سے ملاقات کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اب ناظرین، چونکہ کفار کی بات ہو رہی ہے تو کفار کے پیش ہونے کی جو حالتیں بیان کی گئیں ناظرین، وہ 5 حالتیں مفسرین نے بیان کی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کافر جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ناظرین یہ بھی فرمایا کہ جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کو حساب کی جگہ لے جایا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، دارالجزا کی طرف لے کر جایا جائے گا، جس مقام میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرایا جائے گا، تو مختلف حالتیں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین یہ بھی بتایا کہ جو کافر ہے نا، یعنی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ جب کافر دوزخ میں ہوں گے تو اس حال کی بھی مفسرین نے 2 حالتیں بیان کی ہیں، 2 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ حال وہ ہے کہ جب وہ ابتداءً دوزخ میں ہوں گے، دوسرا حال ان کے قیام کے اعتبار سے ہے۔ ابتدائی حال وہ ہے کہ جب کفار موقف حساب سے لے کر دوزخ کے کنارے تک کی مسافت کو طے کریں گے، اس وقت وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، اور یہ حال ان کی ذلت اور رسوائی کو ظاہر کرے گا، اور ان کو دوسروں سے ممتاز کیا جائے گا۔ پھر ان کے حواس لوٹا دیے جائیں گے تاکہ وہ دوزخ کا مشاہدہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے اس کو دیکھ سکیں، عذاب کے فرشتوں کا معائنہ کر سکیں، اور ہر اس چیز کو دیکھ سکیں جس کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے۔ پھر وہ اس حال میں ہی دوزخ میں قیام کریں گے کہ وہ بولنے والے، سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے۔ ہم نے اس میں سورہ شورى کی آیت نمبر 45 وہی پیش کی، سورہ ملک کی آیت نمبر 8 اور 9 بھی پیش کی، حدیث پاک بھی ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور اب اس کے بعد قیامت کے دن دوسری بات یہ فرمائی کہ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، فرمایا کہ تم ہمارے پاس اسی حال میں آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو ناظرین اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ بعض صفات میں ہے، ورنہ جس وقت انسان پیدا ہوا تھا اس وقت وہ نہ چل سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ باتیں کر سکتا تھا، نہ کسی کام کاج پر قادر تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد سب کے سب؟ اور فرمایا کہ ہاں، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی یہ پوچھا سیدہ عائشہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہاں پر معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکیں، یعنی ہر کوئی بے لباسی میں اٹھایا جائے گا۔ لیکن کیا فرمایا کہ کسی کو دوسرے کے حال کی خبر نہیں ہوگی، وہ دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا، حال بڑا سخت ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نصیحت کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم سب لوگ اس حال میں اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے کہ تم ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کننا فاعلین، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ پیدا کریں گے، مگر یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اس کو ضرور پورا کرنے والے ہیں۔ سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ سنو، ان قریب میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ان کو بائیں طرف سے پکڑا جائے گا، بس میں کہوں گا اے میرے رب، میرے
اصحاب، بس کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں داخل کر لی تھیں، تو میں اسی طرح کہوں گا جس طرح عبد صالح نے کہا، اور میں ان پر اس وقت تک نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے تھے یہ اس وقت سے اپنی ایڑیوں پر پھر گئے تھے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے جانے کا ذکر ہے۔ یہ اولیت اضافی ہے کیونکہ قائل عموم کلام سے خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اولیت اضافی ہے، اور ظاہر ہے کہ قائل کہنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ اس سے خارج ہیں اس اولیت میں، کیونکہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے۔ دوسری احادیث میں یہ موجود ہے۔ اس حدیث میں فرمائے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ میرے اصحاب ہیں، یہ عدم توجہ کی بنا پر ہے، ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو دنیا میں علم تھا کہ وہ لوگ مرتد ہو چکے تھے۔ قبر مبارک میں بھی آپ پر امت کے اعمال پیش کی جاتے ہیں، صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے، اس لیے ان کے مرتد ہو جانے کا آپ کو قبر میں بھی علم تھا، اور پھر قیامت کے دن کفار اور مرتدین کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور اس میں دیکھ کر ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے امتی تو ان کے جو آثار وضو ہیں، آثار وضو سے ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ سفید ہوگا، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور پھر ان کے فرمایا کہ ان کی نمازوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ تو ان حالات میں آپ کا ان مرتدین کو میرے اصحاب فرمانا یہ بے توجہی پر محمول ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کرنا درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو فرمایا کہ میرے اصحاب، تو محدثین نے فرمایا باقاعدہ کہ عدم توجہ ہے، اور دوسرا یہ بات ارشاد فرمائی کہ آقا علیہ السلام کو تو علم تھا، دنیا میں ہی آپ نے منافقین کی نشاندہی کی تھی، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو لہٰذا اس حدیث کو کہیں اور لے کر جانا تو یہ ہماری بے توجہی ہے یا پھر ان کی بے وقوفی ہے جو لے کر جاتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بھی آپ کو معلوم تھا کہ یہ تمام کے تمام جتنے بھی منافقین ہیں آپ نے کئی مرتبہ ان کی نشاندہی بھی فرمائی تھی۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اچھا یہاں رکیں گے نا تو عدو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بس واو کی آواز جماؤ کے ساتھ آئے گی، عدو، اور بدلا تھوڑا کھینچ کر پڑھے، لام پر دو زبر کی تنوین ہے، وقف کریں گے تو الف سے چینج ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟
انکل جی ابریش تانزہ والا سے سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. ترجمہ: کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میرا نام عنایہ جہانگیر ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بارکاؤ اسلام آباد. چلیں بیٹا سنائیں سبق سنائیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھا پڑھتے ہو، لیکن اور اچھا پڑھ سکتے ہو کہ ایک لہ میں پڑھا کرو، بار بار رکا نہ کرو. جہاں رکنا ہو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک لہ میں پڑھیں، توڑ کر نہ پڑھیں. آپ مزید بہت اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arvyqtv.tv پر، اور خاص طور پر آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.